بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول عند الخلاء، یہ باب ہے اس بیان میں کہ خلا کے وقت کیا کہے کیا پڑھے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھے گا اور اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ اس بیان میں امام بخاری اس باب میں انہی باتوں کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ بیت الخلاء کو خلا کیوں کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بیت الخلاء کو بیت الخلاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ قضائے حاجت کے علاوہ دیگر اوقات میں وہ جگہ خالی رہتی ہے، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیت الخلاء کو بیت الخلاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلا کا معنی خالی ہونا اور تنہائی کا ہے، تو بیت الخلاء میں آدمی تنہا داخل ہوتا ہے، اس میں اکیلا ہوتا ہے، اس میں ایک ساتھ دوسرے کا داخل ہونا ممنوع ہے۔ ایک بیت الخلاء میں ایک ہی آدمی داخل ہو سکتا ہے، ورنہ تو حجاب نہیں رہے گا، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے، یعنی بیت الخلاء، تنہائی کا گھر۔ اس میں امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے، جس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو من الخبث والخبائث، یہ خبث اس کا معنی ہوگا اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ خبث یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبیث سے مراد جن اور شیاطین سے، جو سرکش جن ہوتے ہیں وہی شیاطین ہوتے ہیں، تو شیاطین سے پناہ اللہ کی لینا ہے، کیونکہ یہ خلا میں بیت الخلاء میں رہتے ہیں، اور ایسے وقت میں بیت الخلاء میں محافظت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ کی پناہ لے لیا کریں، تاکہ کوئی مضرت اور کوئی نقصان نہ ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ سرکش جن جو ہیں وہ انسان کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ
خبث یہ خبیث کی جمع ہے، یا یہ کہ یہ خبث با کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور با کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے خبث. تو یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبیث سے مراد شیاطین، سرکش شیاطین جو ہیں ان کے مذکر مراد ہیں، اور خبائث سے ان کی مؤنث مراد ہیں، یعنی خبیثہ کی جمع خبائث. دوسری بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جب سرکار داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، تو داخل ہونے سے مراد ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے مثلا بیت الخلاء اگر بنا ہوا ہے اور اس کی جگہ محدود اور متعین ہے تو اس محدود جگہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے. یا اگر کوئی آدمی قضائے حاجت ایسی جگہ میں کر رہا ہے جہاں پر جو جگہ پہلے سے خلا کے لیے متعین، قضائے حاجت کے لیے متعین نہیں ہے، تو اگر ایسی جگہ پر قضائے حاجت کر رہا ہے تو اس وقت وہاں تو کوئی حد بندی ہی نہیں ہے، مثلا جنگل میں، صحرا میں، میدان میں، تو جہاں پہلے سے حد بندی نہیں ہے بیت الخلاء کی، تو وہاں پر داخل ہونے کا تو مسئلہ ہی نہیں آتا. تو وہاں پر ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہاں پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کشف عورت سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا، یعنی اپنی عورت کھولنے سے پہلے، شرمگاہ سے کپڑا ہٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا ضروری ہے. شرمگاہ سے کپڑا ہٹانے کے بعد یا جہاں پر حد بندی ہو بیت الخلاء کی، وہاں پر داخل ہو جانے کے بعد دعا نہیں پڑھے گا، بلکہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا. امام بخاری فرماتے ہیں باب ما یقول عند الخلاء، یہ باب ہے اس کا کہ قضائے حاجت کرنے والا بیت الخلاء کے وقت یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کیا پڑھے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ایاس نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ فرماتے ہیں عن عبد العزیز ابن صہیب سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا سمعت انسا یقول، میں نے حضرت انس ابن مالک کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تھے، قال سرکار فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سرکار فرماتے تھے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سرکار کیوں فرماتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شیاطین وغیرہ سے محفوظ تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکش جن اور سرکش انسانوں سے بھی محفوظ تھے. آپ کو کوئی جن یا انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو آپ کیوں بیان فرماتے تھے، کیوں یہ پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہمارے محدثین نے یہ دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے قوی، اللہ نے ان کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ کوئی ان میں سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرکش جن کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا. تو پھر جب سرکار کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی تو سرکار کیوں پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب، اس کے دو جواب دیے. ایک تو جواب یہ کہ سرکار اگرچہ اللہ نے آپ کو اتنی قوت دی، طاقت دی کہ شیاطین ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، سرکار اگرچہ محفوظ تھے، لیکن آپ اللہ کے بندے تو ہیں ہی، تو اظہار عبودیت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرکار کا پڑھنا وہ تعلیم امت کے لیے ہو، کہ سرکار امت کو تعلیم دیتے تھے کہ اگرچہ سرکار محفوظ ہیں لیکن امت محفوظ نہیں ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے سرکار نے یہ بیان فرمایا اور یہ پڑھتے تھے. عادت تھی سرکار کی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ایسی جگہ پر سرکش شیاطین جو ہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ ان سے متنبہ رہیں، آگاہ رہیں اور دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں پہنچے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے آگے فرمایا تابعہ ابن عرعرہ عن شعبہ. اس حدیث کو بیان کرنے میں ابن عرعرہ نے متابعت کی ہے عن شعبہ، شعبہ سے روایت کرنے میں، یعنی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرنے میں محمد ابن عرعرہ نے آدم ابن ابی ایاس کی متابعت کی ہے. تو تابعہ میں ہا ضمیر کا مرجع آدم ابن ایاس ہیں. گویا کہ ابن عرعرہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے حضرت شعبہ سے. ایسے ہی امام بخاری آگے فرماتے ہیں کہ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء، یعنی غندر نے یہ کہا اور انہوں نے روایت حضرت شعبہ سے کی، اور ان کی روایت میں یہ ہے اذا اتى الخلاء، جب خلا آئے، یعنی ما قبل میں جو سند جو روایت گزری اذا دخل الخلاء، اس میں دخل الخلاء کا ذکر ہے، اور حضرت غندر کی روایت میں اذا اتى الخلاء کا ذکر ہے کہ جب خلا آئے. تو وہاں پر بھی خلا یعنی بیت الخلاء میں آنے سے مراد وہی ہے جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اس سے پہلے. ایسی امام بخاری ایک اور ذکر کر رہے ہیں، فرمایا وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل. حضرت موسیٰ نے اسی حدیث کی روایت حضرت حماد سے کی، اور اس میں یہ ہے اذا دخل، جب داخل ہو. تو جب داخل ہو تو اس سے مراد یہ ہے، یہ اذا دخل جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے. تو یہاں پر بھی مراد وہی ہے کہ دخلہ سے یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے. ایسی امام بخاری آگے فرماتے ہیں وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل. یہ تعلیق امام بخاری ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ما قبل میں جہاں پر بھی اتا یا دخلا آیا ہے ان تمام سے مراد یہ ہے کہ جب داخل ہونے کا ارادہ کرے. اور اس کی توضیح کرنے کے لیے یہ تعلیق پیش کی اور فرمایا وقال سعید ابن زید، سعید ابن زید نے کہا ہے کیا حدثنا عبد العزیز، کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے. تو ان کی روایت میں یہ ہے اذا اراد ان يدخل، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تب یہ الفاظ پڑھے. بہرحال بیت الخلاء میں
داخل ہونے کے وقت وہ الفاظ پڑھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ بیت الخلاء سے بغیر مضرت شیاطین کے نکل آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ الفاظ پڑھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مجھ سے گندگی کو جس نے ختم کیا اور مجھے محفوظ و مامون رکھا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے وہ چیزیں خارج کر دیں جو مجھے تکلیف دیتی ہیں، وامسک علی ما ینفعنی، اور مجھ پر ان چیزوں کو باقی رکھا کہ جو مجھے نفع بخش ہوں۔ اسی طریقے کے اور بھی الفاظ روایتوں میں منقول ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بیت الخلاء سے باہر آ جائے تو یہ دعا پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ باب وضع عند الخلاء، خلا کے وقت پانی رکھنے کا بیان۔ امام بخاری اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ بیت الخلاء کے پاس میں پانی رکھ دیا جائے تاکہ بیت الخلاء سے نکلنے والا آدمی نکل کر اس پانی سے اپنا ہاتھ منہ دھوئے اور وضو کرنا چاہے تو وضو کر لے، یعنی وہاں پر پانی ہونا چاہیے۔ اگر وضو سے مراد آنے والی روایت میں وضو سے مراد وضو شرعی ہے تب تو یہ ہے کہ آدمی کی مطلب رغبت اس بات کی طرف دلانا ہے کہ آدمی وضو شرعی یعنی نماز کے لیے جو وضو ہوتا ہے وہ وضو کرے۔ اس سے رغبت اس بات کی طرف ہے کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد فوراً وضو آدمی کرتا ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ وضو پر رہنا یہ مستحبات سے ہے۔ اور وہ اگر وضو سے مراد وضو لغوی ہو، ہاتھ دھونا، تب بھی یہ رغبت ہے کہ بیت الخلاء سے واپس آنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ ان میں کوئی گندگی کا اثر یا بو باقی نہ رہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہاشم بن القاسم، ہم سے حدیث بیان کی ہاشم ابن قاسم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ورقاء، ہم سے حدیث بیان کی ورقا نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ ابن ابی یزید، عبید اللہ ابن ابی یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، تو میں نے ان کے لیے وضو رکھ دیا۔ وضو واو کے فتحے کے ساتھ وہ پانی کہلاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ فوضعت له وضوءا، تو میں نے سرکار کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ قال، سرکار جب تشریف لائے بیت الخلاء سے باہر تو ارشاد فرمایا من وضع هذا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ فاخبر، تو سرکار کو خبر دی گئی کہ کس نے رکھا ہے، تو بتا دیا گیا کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کا فقہ عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی، اور سرکار کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رأس المفسرین، حبر امت، ترجمان القرآن جیسے
القاب سے موصوف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ آپ محدثین، سید المحدثین، سید المفسرین بیان کہے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات تو سمجھ میں ہی آ گئی کہ بیت الخلاء کے پاس پانی رکھ دینا چاہیے تاکہ بیت الخلاء سے نکلنے والا آدمی وضو کر لے۔ اب وضو کر لے، یہ بات تو سمجھ میں آ ہی گئی۔ فوضعت له وضوءا، ان جملوں سے، اس جملے سے عنوان باب سے مطابقت ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ چند باتیں اس حدیث پاک سے اور بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کا جو پانی رکھا تھا وہ سرکار سے پوچھ کر نہیں رکھا تھا، سرکار سے پوچھے بغیر ہی رکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عالم دین کی کسی نے خدمت کی اس طرح کی اور عالم دین نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، پھر بھی کسی نے خدمت کی، تو اس طریقے سے خدمت کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ سرکار بیت الخلاء تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار کو واپس ہونے میں پانی کی ضرورت ہوگی، وضو کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے انہوں نے ضرورت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے پانی فوراً رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ عالم دین کے احوال پر نظر رکھ کر وقت ضرورت ان کی خدمت کرنا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی خدمت کرتا ہے کسی عالم اپنے شیخ کی، تو خدمت کرنے کے عوض میں عالم دین اس کو دعائیں دے اور ان کے لیے دعائیہ کلمات بول دے۔ زیادہ کچھ نہ کہہ سکے تو کم سے کم اتنا تو کہہ ہی دے، جزاک اللہ، اللہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ فقیہ فی الدین بنے، راس المفسرین بنے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے 2 شعروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بیان کرتے ہوئے، دعا کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اگلا باب امام بخاری ذکر کرتے ہیں، باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ پاخانہ اور پیشاب کے وقت میں قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے، الا عند البناء، مگر عمارت کے وقت، بنا کے وقت۔ اب وہ بنا جدار، خواہ دیوار ہو، اور نحوی یا اس جیسی کوئی اور چیز ہو، یعنی آڑ اگر ہے تو آڑ میں اپنا منہ پاخانہ پیشاب کے وقت میں بیت الخلاء کی طرف کر سکتا ہے۔ اصل میں امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان شافعی المسلک ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کعبہ شریف کی جانب منہ کرنا
یا پیٹھ کرنا پخانہ پیشاب کرنے کے وقت اس وقت حرام ہے جبکہ آدمی کھلی جگہ میں بیٹھے اور کھلی جگہ میں بیٹھ کر اپنا منہ اور اپنی پیٹھ پخانہ پیشاب کرنے کے وقت میں کعبہ شریف کی جانب نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر چہار دیواری میں بیٹھے، جیسے کہ آج پکے بیت الخلاء ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آڑ اگر ہو تو آڑ ہونے کی صورت میں وہ منہ یا پیٹھ کر سکتا ہے بیت اللہ کی جانب۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کا اپنا مذہب ہے، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں ان میں کہیں پر یہ قید نہیں ہے کہ اگر عمارت میں ہو تو اپنا منہ کر سکتا ہے، پیٹھ کر سکتا ہے، اور عمارت میں نہ ہو تو اپنا منہ اور پیٹھ نہ کرے، بلکہ احادیث طیبہ اس سلسلے میں عام ہیں اور وہ مطلق ہیں، لہذا ہر حالت کو وہ محیط ہیں، چاہے بنا میں ہو، چاہے صحرا میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اپنا منہ یا پیٹھ کعبہ مقدسہ کی جانب خلا کرنے کے وقت یا پاخانہ پیشاب کے وقت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام اعظم کا مذہب ہے، جبکہ یہاں پر کچھ فقہا اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مطلقاً منہ پاخانہ پیشاب کے وقت قبلہ کی جانب نہیں کر سکتا لیکن پیٹھ کر سکتا ہے، اور کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ پیٹھ کر سکتا ہے، منہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ مذاہب فقہا ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پر امام بخاری کے قول پر گفتگو کرتے ہیں۔ امام بخاری نے جو یہ فرمایا الا عند البنا، تو عنوان باب میں امام بخاری نے الا عند البنا کا جو استثناء کیا ہے کہ لیکن اگر عمارت ہے، دیوار ہے یا اس جیسی کوئی بھی آڑ ہے تو اس وقت میں منہ کعبہ شریف کی جانب کر سکتا ہے، یہ استثناء فرمانا امام بخاری کا اپنے مذہب کے مطابق ہے، اور اس سے امام بخاری یہ درس دیتے ہیں کہ جو احادیث طیبہ اس باب میں مذکور ہیں وہ مخصوص عنہ البعض ہیں، یعنی وہ عام نہیں ہے بلکہ ان سے بعض حالتوں کو خاص کر لیا گیا ہے، لہذا مخصوص عنہ البعض ہونے کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے استثناء فرمایا الا عند البنا۔ لیکن احناف کے نزدیک مخصوص عنہ البعض نہیں ہے، اور یہاں پر امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے اور اس میں عموم ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، آدم ابن ابی ایاس نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی ذئب، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی ذئب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا الزہری، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، عن عطا ابن یزید اللیثی، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یزید لیثی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا او غربوا، سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاخانے کو آئے تو وہ اپنا منہ اور اپنی پیٹھ کعبہ شریف کی قبلہ کی طرف نہ کرے، شرقوا او غربوا، مشرق میں منہ اور پیٹھ کرو یا مغرب میں کرو۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حدیث ذکر فرمائی ہے تو اس میں شرقوا او غربوا ہے، جبکہ امام ترمذی نے اسی حدیث کی جب تخریج کی تو اس میں الفاظ یہ ہیں بل شرقوا او غربوا، لفظ بل بھی موجود ہے، بلکہ مشرق و مغرب میں کریں۔ یہاں پر ہمارے علماء نے فرمایا
کہ یہاں پر بل شرقو اور غربو کا جو معنی ہے وہ اہل مدینہ کے لیے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ خطاب فرمایا جن لوگوں کے لیے کعبہ شریف قبلہ وہ جنوب، اگر وہ پاخانہ پیشاب اتر دکھن منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھے تو قبلہ شریف ان کے یا تو منہ کے سامنے ہوتا ہے یا پیٹھ کے سامنے ہوتا ہے، جیسے کہ اہل مدینہ کے لیے قبلہ شریف دکھن کی طرف ہوتا ہے، یعنی ساؤتھ میں ہوتا ہے، تو بل شرقو اور غربو ان کے لیے حکم ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے لیے قبلہ مشرق یا مغرب میں ہوگا تو ان لوگوں کے لیے یہی لفظ بدل جائیں گے، اور وہاں پر اہل مدینہ کے لیے بل شرقو اور غربو ہے، جبکہ اہل مشرق اور اہل مغرب کے لیے وہاں پر بل جنبو اور شملو ہوگا، یعنی جنوب میں اپنا منہ کرو یا شمال میں منہ کرو۔ تو چونکہ اہل مدینہ سے خطاب تھا اور اہل مدینہ کے جنوب میں قبلہ شریف پڑتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوب میں اپنا منہ یا اپنی پیٹھ مت کرو، بلکہ شرقو اور غربو مشرق میں یا مغرب میں اپنا منہ یا پیٹھ کرو۔ تو یہ اہل مدینہ کے لیے تھا۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس حدیث پاک کے اندر کیا کوئی قید ہے؟ بلکہ عموم ہے، لیکن امام بخاری اپنے مذہب کے مطابق یہ بیان کرنا چاہتے ہیں الا عند البنا کہہ کر کہ یہ حدیث مخصوص عنہ البعض ہے، لہذا وہ جدار، پردہ یا کسی آڑ میں اگر کوئی بول و براز کرتا ہے تو امام شافعی علیہ رحمہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر سکتا ہے، آڑ ہونا چاہیے۔ اب مجھے عقل سے یہ بھی بتایا جائے کہ کیا کعبہ شریف کی طرف اگر صحرا میں بھی اگر بیٹھے گا تو کیا بیچ میں کوئی آڑ ہی نہیں آئے گی؟ اتنے سمندر ہیں، سمندر چھوڑو، اتنے شہر ہمارے اور کعبہ شریف کے بیچ میں ہیں، اتنی بڑی عمارتیں ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں، تو ہمارے اور کعبہ شریف کے بیچ تو آڑ بہت ساری ہے، تو پھر صحرا میں بھی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صحرا میں قبلہ رخ منہ نہیں کر سکتا، جبکہ آڑ تو یہاں پر بھی موجود ہے؟ تو پھر کیا منہ کے فوراً ایک دم بعد ہی آڑ ہونا کیا ضروری ہے؟ اس کی کہاں پر قید ہے؟ اس لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے ان احادیث کو ان کے عموم ہی پر رکھا اور فرمایا کہ ہر حالت میں مشرق و قبلہ کی طرف بول و براز کے وقت میں منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی نے یہاں پر ایک حدیث اور بھی ذکر کی ہے کہ جس میں صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ ہم بیت الخلا جب آئے تو ہم نے وہاں کے کچھ قدمچوں کو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ ہے، تو ہم اس سے ننحرف کا ذکر ہے حدیث پاک میں، امام ترمذی نے ذکر کیا کہ ہم ان سے پھر جاتے تھے، یعنی انحراف کرتے تھے، یا تو اس میں ہم استنجا کرتے ہی نہیں تھے، یا یہ کہ استنجا کرتے تھے لیکن جس رخ پر مراحیض اور سیٹیں اور قدمچے تھے اس رخ پر ہم نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ رخ وہاں پر ہم بدل لیتے تھے۔ تو بہت ساری احادیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے آڑ ہو اس کے باوجود قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث پاک سے جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ایک روایت میں آپ کو اور ذکر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن حارث سے مروی ہے، انہوں نے یہ فرمایا انا اول من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یبولن احدکم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس۔ عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یبولن احدکم مستقبل القبلہ، کہ تم میں سے کوئی کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے پیشاب نہ کرے، اور فرماتے وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ، اور میں ہی پہلا انسان ہوں جس نے یہ حدیث لوگوں کو بیان کی، لوگوں سے بیان کی کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے، عموم ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت معقل ابن ابی معقل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تستقبل القبلتین بل ان تستقبل القبلتین ببول او غائط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس بات سے؟ ان تستقبل القبلتان، یا اس کو معروف پڑھو ان تستقبل القبلتین، اس بات سے کہ تم دونوں قبلوں کی طرف رخ کرو۔ دونوں قبلوں سے مراد یہاں پر بیت المقدس اور کعبۃ اللہ ہے۔ ان تستقبل القبلتین، کہ تم دونوں قبلوں کی طرف رخ کرو، اس سے سرکار نے منع فرمایا، بے بول، پیشاب کرنے کے وقت، وغائط، اور پاخانہ کرنے کے وقت، یعنی پیشاب اور پاخانہ دونوں کا حکم یہی ہے، اس روایت سے معلوم ہوا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں پاخانہ کرنے کے وقت تو منہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پیشاب کے وقت میں منہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پاخانہ ہو یا پیشاب ہو، دونوں میں قبلہ شریف کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کی تخریج امام مسلم نے بھی کی۔ اس سے حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ ہیں لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قبلہ کی طرف اپنا رخ کریں، چاہے بغائط پاخانہ کرنے کے وقت، اور بولن یا پیشاب کرنے کے وقت۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ، اور کسی روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر دیوار کے آڑ ہے یا کسی اور چیز کی آڑ ہے یا بنیاد میں ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ درست ہے۔ کسی روایت سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تمام روایتیں عام ہیں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمت والرضوان نے جو یہ فرمایا کہ اگر بنیاد میں ہے تو پھر ایسی صورت میں بیت اللہ کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل امام شافعی نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا، ایک حدیث پاک امام ترمذی نے ذکر کی ہے اور امام بخاری نے اگلے آنے والے باب میں بھی ذکر کی ہے، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک بار ایک چھت پر اپنی چڑھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی بیوی ہیں ان کی چھت پر وہ چڑھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری اچانک سرکار کے اوپر نظر پڑی کہ سرکار بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اس وقت جائز ہے جبکہ آدمی بیت الخلاء کے اندر ہو اور کوئی آڑ ہو، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی سے حضرت امام شافعی نے دیگر تمام عام احادیث کو بھی مخصوص کر دیا، جبکہ محدثین نے وہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اوپر چھت پر چڑھے تھے
اور انہوں نے دیکھا تھا سرکار کو، تو مجھے بتاؤ کیا ایسے حالات میں کوئی آدمی نظر بھر کے دیکھ پاتا ہے؟ نہیں دیکھ پاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر چھت پر چڑھے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیت الخلاء میں تشریف فرما ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے محدثین نے یہ جواب دیا کہ ایسے وقت میں اچانک آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے، کوئی قصدن دیکھنا نہیں چاہتا ایسے وقت میں، کیونکہ یہ شرم کا وقت ہے اور شرم کی جگہ ہے۔ شرمگاہ پر نظر پڑنا، نظر ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایسے یہ جب حالات ہیں تو یقین ہے، وجدان کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نظر بھر کے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جب نظر بھر کے نہیں دیکھا ہوگا تو انہیں اب وہ چھت سے نیچے اتر آئے، اور چھت سے نیچے اتر آنے کے بعد یقین انہوں نے سوچا ہوگا کہ سرکار کا چہرہ مبارک ادھر تھا۔ تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے خود سے یہ سوچا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ نظر بھر کے سرکار کو نہیں دیکھ پائے ہوں، اور ایسی حالت میں انہوں نے عجلت کی ہو اور جلدی سے اپنی نظر بچائی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو پھر ایسی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو منہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے جو ہم نے جواب دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انہوں نے سرکار کو دیکھا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو، یعنی چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو، وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی جسم کے ساتھ اس کی مخالف سمت میں ہو، اس کے دوسری جہت میں ہو۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، آدمی استنجا کرے تو منہ اگر اس کا دکن کی طرف ہے، لیکن کسی ضرورت کے پیش نظر اس نے اپنا منہ اپنے داہنے کندھے کی طرف کیا، کسی ضرورت کے تحت، یا بائیں کندھے کی طرف کیا، تو ایسی صورت میں دیکھنے والا جو ہمارے منہ کو دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہمارا منہ ادھر ہے جدھر ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا باقی جسم کا جو مقابلہ تھا وہ دوسری جہت میں تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ بہرحال امام بخاری چونکہ شافعی المسلک ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عنوان باب قائم فرمایا، اور امام شافعی نے اسی حدیث سے استدلال کیا جو آنے والے باب میں امام بخاری نے ذکر کی ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں باب من تبرز علی لبنتین، یہ باب ہے اس شخص کا جو براز کرے، تبرزہ جو قضائے حاجت کرے، علی لبنتین دو کچی اینٹوں پر۔ کچی اینٹوں سے مطلب یہاں پر یہ مقصد ہے کہ کچی اینٹوں پر، چونکہ اس زمانے میں سرکار کے زمانے میں کچی اینٹیں ہوتی تھی، تو لبنہ کہتے ہیں اینٹ کو، تو دو کچی اینٹوں پر یعنی قدمچے بنا لے اور قدمچے بنا کر ان پر بیٹھے۔ اس سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا مقصود یہ ہے کہ جب پاخانہ اور پیشاب کرے تو ایسی جگہ میں بیٹھنا چاہیے کہ اس کے قدم تھوڑی اونچی جگہ پر ہوں، تاکہ نجاست اس کے بدن سے مس نہ ہو۔ لہذا دو اینٹیں رکھ کر ان کو قدمچہ بنا کر اس پر بیٹھنا یہ جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے تحت دیکھیے امام بخاری ذکر کرتے ہیں کیا، حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن یحییٰ ابن سعید، حضرت یحییٰ ابن سعید سے وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان، محمد ابن یحییٰ ابن حبان سے وہ روایت کرتے ہیں عن امی، اپنے چچا سے، چچا کون؟ واسع ابن حبان سے، عن عبداللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہو کان یقول، وہ کہتے تھے، ان ناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، کہ لوگ کہتے یہ ہیں
کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو تم اپنا منہ نہ ہی کعبۃ اللہ کی طرف کرو، قبلہ کی طرف کرو، ولا بیت المقدس، اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف یعنی بیت مقدس کی طرف کرو۔ فقال عبداللہ ابن عمر، جب لوگ یہ کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، ایک دن ہم اپنے گھر کے چھت پر چڑھے۔ فرماتے ہیں کہ ارتقا چڑھنا، ارتقا تو یومن ایک دن میں چڑھا علی ظاہر بیت لنا اپنے گھر کی چھت پر، اپنے گھر کی چھت پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی چھت پر چونکہ چڑھے تھے، اور حضرت میمونہ حضرت میمونہ نہیں، حضرت حفصہ بنت عمر، تو حضرت حفصہ کے گھر پر چڑھے تھے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بہن کے گھر کی چھت پر چڑھے، بہن کی گھر کی چھت پر چڑھے، اور فرماتے ہیں علی ظاہر بیت لنا، ہم اپنے گھر کی چھت پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر اتنی قرابت ہو، ایسی قرابت ہو کہ بھائی بہن کا رشتہ ہے یا اور کوئی رشتہ ہو لیکن قرابت ہو، تو اظہار قرابت کے لیے اپنے بھائی اپنی بہن کے گھر کو اپنا گھر کہنا یہ جائز ہے۔ فرمایا لقد ارتقیت یوما علی ظاہر بیت لنا، میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر دیکھا، مستقبلاً بیت المقدس لحاجتہ ہی، کہ سرکار اپنے قضائے حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مستقبلہ بیت المقدس یہ فرما رہے ہیں، مستقبلاً بیت المقدس۔ وقال، اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ لعلک، یہاں پر راوی جو ہے وہ راوی فرماتے ہیں لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، کہ شاید کہ تم ان میں سے ہو جو اپنے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ کس پر؟ سرینوں پر۔ تو قالا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ راوی نے حضرت واسع ابن حبان سے خطاب کیا، مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے واسع، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو سنت کو جانتے نہیں ہیں، طریق مصطفیٰ کو جانتے نہیں ہیں، اور بیان کر رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف منہ مت کرو، تو اس کا مطلب تم سرکار کے طریقے کو نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت واسع ابن حبان سے یہ بات کہی تھی، کیا قالا فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ سرینوں پر نماز پڑھنے کا مطلب امام بخاری آگے اس کی توضیح فرما دیتے ہیں۔ سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز پڑھنے کے وقت میں جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کی سرینیں اوپر نہیں اٹھتی بلکہ اپنے پیروں سے چپکائے رہتے ہیں اور ان کے پیٹ زمین سے لگے رہتے ہیں، تم ان میں سے ہو۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم ان میں سے ہو کہ جو نبی کے طریقے کو نہیں جانتے۔ ویسے یہاں پر تم نبی کے طریقے کو نہیں جانتے، نبی کا طریقہ تو یہ کہ میں نے دیکھا تھا کہ سرکار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ بتانے کے لیے انہوں نے
یہ فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی طریق مصطفیٰ کو جو نہیں جانتے۔ فقلت، تو واسع ابن حبان نے کہا لا ادری واللہ، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں۔ قال مالک، حضرت مالک نے توضیح کرتے ہوئے فرمایا کیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم سے مراد ان کی یہ ہے الذی یصلی، جو نماز پڑھے ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے نہ اٹھے، یسجد، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرے، وہو لاصق بالارض، اس حال میں کہ وہ زمین سے ملا ہوا ہو، یعنی اس طریقے سے سجدہ کرے کہ وہ زمین سے ملا ہوا ہو، یہ خلاف سنت ہے۔ تو اس سے ان کی مراد خلاف سنت، یعنی سنت کو نہ جاننے والا مراد ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی، لیکن ہم جواب دے چکے ہیں، انہی جوابوں کو یاد رکھیں۔